Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. انسان کی فطرت بھی مطلب بڑی عجیب سی ہے۔ اگر ہم اپنے بچپن کی اس کیفیت کو یاد کریں جب لگتا تھا کہ بس دنیا کے سارے کھلونے مل جائیں تو کبھی بوریت نہیں ہوگی۔ ہاں بالکل، ہم سب یہی سوچتے تھے کہ بس ایک بار یہ ویڈیو گیم مل جائے تو زندگی سیٹ ہے۔ ایسا ہی ہے نا، لیکن پھر حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا کمرہ تصور کریں جس میں ہر طرح کا کھلونا ہے، جدید ترین گیمز ہیں، کتابیں ہیں، اور ایک بچہ اسی کمرے کے فرش پر لیٹا چھت کو گھور رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں بور ہو گیا ہوں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ صرف بچپن کا کوئی عارضی مرحلہ نہیں ہے۔ اگر ہم آج کے جدید انسان کا نفسیاتی جائزہ لیں تو صورتحال اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ بالکل مختلف نہیں ہے۔ مطلب آج ہم میں سے ہر ایک کی جیب میں ایک سمارٹ فون ہے، اس کے اندر پوری دنیا کی معلومات، کروڑوں ویڈیوز، ہزاروں ایپس موجود ہیں۔ صحیح، اور پھر بھی ہم سکرول کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، مسلسل سکرول کرتے ہوئے اسی خالی پن کا شکار رہتے ہیں کہ آخر کیا کیا جائے۔ یہ جو ایک عجیب سی اکتاہٹ ہے اور اس کے پیچھے کچھ نیا سیکھنے کی جو ایک پوشیدہ خواہش ہے نا، یہ ایک بہت بڑی کشمکش ہے۔ اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہمارا مقصد دراصل اسی کشمکش کو سمجھنا ہے۔ بالکل، آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم کہانی سنانے کے فن اور ان کہانیوں کے ذریعے انسانی ذہن کی بوریت کو ختم کرنے کے طریقوں پر بات کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے کچھ بہت ہی دلچسپ سورسز جمع کیے ہیں۔ ہاں، ایک طرف ہمارے پاس 1961 کی وہ مشہور زمانہ کلاسک کتاب دی فینٹم ٹول بوتھ کا فلسفہ ہے، جس نے دنیا کو ایک نیا زاویہ دیا۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کل کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کس طرح یوٹیوب پر کہانیاں بنانے کے عمل کو بدل رہی ہے، اور وہ جو کہانی نویسی کا مشہور 3A اصول ہے نا، وہ کیسے کام کرتا ہے۔ اس ساری بحث کا بنیادی ہدف بس یہ جاننا ہے کہ معلومات کے اس طوفان میں ڈوبے بغیر ہم ایک زبردست کہانی کے ذریعے زندگی کے اہم اسباق کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اسے سمجھتے ہیں۔ یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ ایک اچھی اور طاقتور کہانی ہمارے سوچنے اور دنیا کو دیکھنے کا زاویہ بدل سکتی ہے، لیکن میرا ایک بنیادی سوال ہے۔ جی بتائیے۔ انسانی ذہن کسی کہانی کی طرف متوجہ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہم کیوں سنتے ہیں کہانیاں دھیان سے؟ اس سوال کا جواب کہانی سنانے کے اس مشہور 3A رول میں چھپا ہے۔ دیکھیں، ہمارا دماغ ہر وقت معلومات کو فلٹر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اصول بتاتا ہے کہ کوئی کہانی اس فلٹر سے گزر کر سیدھا دل تک کیسے پہنچتی ہے۔ تو یہ 3A کون سے ہیں؟ پہلا اے ہے اصلیت، یعنی آتھینٹسٹی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کہانی سنانے والے کا اپنی کہانی کے ساتھ ایک سچا جذباتی تعلق ہونا چاہیے، ورنہ لوگ فوراً دھیان ہٹا لیتے ہیں، رائٹ؟ بالکل۔ انسانی ذہن جھوٹے یا مصنوعی جذبات کو سیکنڈوں میں بھانپ لیتا ہے۔ اگر آپ خود اپنی کہانی کا درد یا خوشی محسوس نہیں کر رہے تو سامنے والا خاک سنے گا۔ صحیح۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے سورسز میں وہ کیرن کی جو کہانی دی گئی ہے وہ ایک زبردست مثال ہے۔ میں بتاتی ہوں، سین کچھ یوں ہے کہ کیرن نام کی ایک عام سی لڑکی ہے جس کی صبح بہت خراب گزرتی ہے۔ ہاں، وہ کافی گرنے والا واقعہ۔ جی بالکل، وہ ایک نہایت اہم میٹنگ کے لیے گھر سے نکلتی ہے، لیکن عین وقت پر اس کی شرٹ پر کافی گر جاتی ہے۔ اب وہ شدید گھبراہٹ میں ایک قریبی سٹور پر بھاگتی ہے نیا ٹاپ لینے کے لیے۔ اور افراتفری میں وہ جو ٹاپ خریدتی ہے وہ اسے لوز فٹ ہوتا ہے، مطلب کافی کھلا ہوتا ہے۔ ہاں، بے ڈھنگا سا۔ اب یہاں تک یہ ایک عام سا حادثہ لگتا ہے، لیکن کہانی کے بالکل آخر میں جا کر اس کی سہیلیوں پر یہ راز کھلتا ہے کہ وہ اس کھلے ٹاپ میں خوش اس لیے نظر آ رہی تھی کیونکہ دراصل اس نے اپنا کافی وزن کم کر لیا تھا۔ ارے واہ! اور بالکل اسی مقام پر ہمارا دوسرا اے میدان میں آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ایڈ ٹوسٹ، یعنی کہانی میں ایک حیران کن موڑ لانا۔ ٹوسٹ کے بغیر تو کہانی پھیکی رہتی ہے نا۔ ٹوسٹ کسی بھی کہانی کے آکسیجن کی طرح کام کرتا ہے۔ کرن کے دوستوں کا جو تجسس آخر تک قائم رہا نا، وہ اسی موڑ کی وجہ سے تھا۔ دماغ سیدھے راستے کی توقع کرتا ہے اور ٹوسٹ اسے ایک خوشگوار جھٹکا دیتا ہے۔ اور پھر تیسرا اے ہے ایم آئی رائٹ، مطلب اپنے سامعین کا درست انتخاب کرنا۔ جی،
اگر آپ کے سامعین غلط ہیں تو کہانی ضائع ہو جائے گی۔ بالکل۔ فرض کریں کوئی بندہ کیٹو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کا ایک انتہائی پرجوش پلان بناتا ہے اور پھر وہ یہ پلان اپنے ان دوستوں کو سناتا ہے جن کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد صوفے پر لیٹ کر ٹی وی دیکھنا ہے۔ وہ تو کبھی اس سنسنی کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ ہاں نا، کہانی کتنی ہی شاندار ہو، ناکام ہو جائے گی۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن محسوس ہو رہی ہے۔ کیا الجھن؟ میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ ٹویسٹ یا یہ جو حیران کن موڑ لانے کا سارا تصور ہے، یہ محض ایک چال یا دھوکہ نہیں ہے؟ مطلب کیا ہم صرف لوگوں کی توجہ کھینچنے کے لیے ایک سستا سا حربہ استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ایک اچھا اعتراض ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، جیسے تاش کے کھیل میں اکثر ماہر کھلاڑی اپنی سب سے خاص چال آخر کے لیے بچا کر رکھتے ہیں، کیا کہانی کا ٹویسٹ بھی محض ایک ایسی ہی تکنیک ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑے نا تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ٹویسٹ اسی وقت اپنا جادو دکھاتا ہے جب اس کی بنیاد میں پہلا اے یعنی اصلیت موجود ہو۔ یعنی اگر اصلیت نہیں تو ٹویسٹ بھی کام نہیں کرے گا؟ بالکل نہیں۔ ٹویسٹ کوئی سستی چال نہیں ہے، یہ تو حقیقت کو ایک نئے رخ سے دیکھنے کا نام ہے۔ اگر کرن کی کہانی میں وہ کافی گرنے والی اصلی گھبراہٹ نہ ہوتی تو وہ وزن کم ہونے والی خوشی کا ٹویسٹ انتہائی کھوکھلا لگتا۔ ہاں واقعی، جب جذبات کی سچائی موجود ہوتی ہے تبھی ہم اس موڑ کو دل سے قبول کرتے ہیں۔ تو یہ تھا 3A رول۔ زبردست۔ اب جب ہم نے کہانی کا یہ فن اور اس کا میکانزم سمجھ لیا ہے تو ذرا ایک ایسی تاریخی کہانی کی طرف چلتے ہیں جس نے دہائیوں سے لوگوں کی اسی سستی اور بوریت کا علاج کیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نارٹن جسٹر اور ان کی 1961 کی کتاب دی فینٹم ٹول بوتھ کی۔ وہ دراصل ایک آرکیٹیکٹ ہے۔ اچھا۔ ہاں، انہیں فورڈ فاؤنڈیشن کی طرف سے بچوں کے لیے شہروں کی تعمیر پر ایک معلوماتی کتاب لکھنے کے لیے $5000 کا گرانٹ ملا تھا، لیکن وہ کام اتنا خشک تھا کہ وہ بہت جلد بور ہو گئے۔ اور جسٹر صاحب کی اس بوریت اور اس سے فرار کی جو ہسٹری ہے نا، وہ بے حد شاندار ہے۔ مجھے پڑھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ ہاں، وہ نیوی والا قصہ۔ بالکل، جب وہ امریکی نیوی میں تھے تو وہاں کے یکساں ماحول سے بور ہو کر انہوں نے عجیب سرگرمیاں شروع کر دیں۔ انہوں نے وقت گزاری کے لیے باقاعدہ گیریبالڈی سوسائٹی کے نام سے ایک خیالی تنظیم بنا ڈالی، جس کا واحد مقصد لوگوں کی فرضی درخواستوں کو رد کرنا تھا۔ جی ہاں، صرف ریجیکٹ کرنے کے لیے۔ دراصل حقیقت سے فرار اور بوریت کے خلاف اسی مسلسل بغاوت نے آخر کار دی فینٹم ٹول بوتھ کو جنم دیا، اور ان کے دوست جولز فیفر نے اس کے لیے زبردست خاکے بنائے۔ اور اس جادوئی کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ مائلو ہے۔ مائلو ایک ایسا بچہ ہے جو زندگی کی ہر چیز، ہر سرگرمی سے شدید بور ہو چکا ہے۔ اس کے نزدیک سب کچھ وقت کا ضیاع ہے۔ بالکل، اور بدقسمتی سے یہ وقت کا ضیاع ہی اس کی عادت بن چکی ہے۔ اس کا المیہ چیزوں کی کمی نہیں ہے، بلکہ اس کا المیہ تجسس کا ختم ہو جانا ہے۔ یہ تو بالکل وہی منظرنامہ ہے جسے ہم آج کے دور کی ہوم سکرین سے ملا سکتے ہیں۔ مطلب مائلو کے کمرے میں کھلونوں کا ڈھیر ایسا ہی ہے جیسے آج ہمارے فونز میں ہزاروں ایپس موجود ہیں۔ سہولیات کی بہتات ہے۔ ہاں نا، اور پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ کیا کروں، میں تو بور ہو رہی ہوں۔ یہاں کتاب کا اصل فلسفہ سامنے آتا ہے۔ اس کا مقصد بچوں کو صرف ایک خیالی دنیا میں لے جانا نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں نا، سوچنے والے ذہن کو بیدار کرنا ہے۔ بوریت تب دور ہوتی ہے جب تجسس بیدار ہو۔ بالکل، اور مائلو کا تجسس تب جاگتا ہے جب اس کے کمرے میں اچانک ایک پراسرار ٹول بوتھ آ جاتا ہے۔ وہ اپنی کھلونا گاڑی میں بیٹھ کر ایک نئے سفر پر نکلتا ہے، اور وہاں سب سے پہلا اور خطرناک مسئلہ جو اس کے سامنے آتا ہے وہ وہی ہے جس کا وہ شکار تھا۔ یعنی وقت کا ضیاع۔ جی، وقت کا ضیاع۔ ہاں، ڈولڈرمز والا حصہ نا، وہ بہت کمال کی منظر کشی ہے۔ مائلو ایک ایسی تاریک جگہ پہنچتا ہے جسے ڈولڈرمز کہتے ہیں، اور وہاں جو لوگ رہتے ہیں انہیں لیتھارجیرینز کہا جاتا ہے، جن کی زندگی کا مرکز صرف سستی ہے۔ اور پتہ ہے انہوں نے وہاں کسی بھی تخلیقی عمل، سوچنے، ہنسنے، حتیٰ کہ مسکرانے پر بھی مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ان کا روز کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ایک باقاعدہ شیڈیول بناتے ہیں کہ کب آرام کرنا ہے اور کب کچھ نہیں کرنا۔ یہ واقعی سستی کی انتہا ہے۔ وہ لوگ کچھ نہ کرنے کی بھی اتنی محنت سے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ ہاں، اور اسی ٹھہرے ہوئے ماحول میں ایک بہت متحرک کردار کی انٹری ہوتی ہے، ٹاک۔
डॉग दरअसल एक बहुत बड़ा कुत्ता है जिसके जिस्म के अंदर एक अलार्म क्लॉक लगी हुई है। जो मुसलसल वक्त की अहमियत का एहसास दिलाता रहता है। बिल्कुल। वो माइलो को बताता है कि डोल्ड्रम्स की इस दिलदल से निकलने का वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ सोचना है। अगर हम इस वाक़े का फ़लसफ़ियाना तज्ज़िया करें ना, तो ये सीधा यूनानी फ़लसफ़ी अरिस्तो के अफ़कार से जा मिलता है। अरिस्तो के दो बहुत अहम तसव्वुरात थे। एक टेलोस, जिसका मतलब है ज़िंदगी का हतमी मकसद, और दूसरा है गोल्डन मीन, यानी मुतवाज़िन और दरमियानी रास्ता। अरिस्तो का मानना था कि हर खूबी दो इंतहाओं के दरमियान होती है। जैसे आराम इंसान के लिए ज़रूरी है ताकि वो अपने मकसद के लिए तवानाई ले सके, लेकिन जब आराम खुद ही मकसद बन जाए, यानी आराम की ज़्यादती हो जाए, तो इंसान भटक जाता है। डोल्ड्रम्स के लोग उसी ज्यादती का शिकार है ना? बिल्कुल, उसी ज़्यादती ने उनकी इंसानियत तबाह कर दी है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। अच्छा, माइलो जब आगे बढ़ता है तो उसका मिशन राइम और रीजन नामी शहजादियों को बचाना बन जाता है, और उस सफर में वो बहुत सी गलतियां करता है, शर्मिंदा होता है। लेकिन शहजादियां उसे बताती हैं कि गलतियां करना तो सीखने का लाजमी हिस्सा है। यहाँ मैं जरा सा पुश बैक करूंगी। क्या वाकई हर गलती अच्छी होती है? मतलब क्या हम गलतियों को हमेशा ही मुस्बत अंदाज में देख सकते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है, और इसका जवाब हमें किताब के एक मशहूर जुमले से मिलता है। वो कहता है, सही वजह से गलती करना गलत वजह से सही होने से बहुत बेहतर है। वाह! रॉन्ग फॉर द राइट रीजंस इज बेटर देन राइट फॉर द रॉन्ग रीजंस। बिल्कुल, बात सिर्फ गलती करने की नहीं है, बात आपकी नीयत और उसके पीछे मौजूद मैकेनिज्म की है। यानी अगर मैं वाकई कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही थी और मुझसे चूक हो गई, तो वो उस तुक्के से 1000 गुना बेहतर है जो मैंने बगैर सोचे समझे लगाया और वो निशाने पर लग गया। जी हाँ, और ये तस्वुर सीखने का पूरा फलसफा बदल देता है। उमूमन हमारे माशरे में क्या होता है, सीखने को बस डिग्री लेने और रट्टा हुआ सबक सुनाने का नाम दिया जाता है, जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन असली इल्म मालूमात को जमा करने में नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने और सोचने के अमल में है। अगर आप मालूमात के अंबार पर बैठे हैं लेकिन कोई फैसला नहीं कर सकते, तो वो इल्म नहीं है। और पता है, इस इल्म को हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट हमारा अपना महदूद नजरिया होता है। हम चीजों को सिर्फ अपने जाविये से देखते हैं। किताब में एक किरदार है एलिक बॉन्ग्स, वो इस तस्वर को बिल्कुल उल्ट कर रख देता है। हाँ, वो बच्चा जो हवा में मौल्लक रहता है। बिल्कुल। और हैरत की बात यह है कि वो जमीन की तरफ बढ़ता है। मतलब आम बच्चे नीचे से ऊपर बड़े होते हैं, वो ऊपर से नीचे बड़ा होता है। तो उसका दुनिया को देखने का नजरिया हमसे बिल्कुल उल्ट है। और जब माइलो बड़ों की तरह सोचने की कोशिश करता है, तो वो भी हवा में उड़ने लगता है। हाँ, लेकिन फौरन धड़ाम से गिर जाता है, क्योंकि बड़ों की तरह सोचने का मतलब सिर्फ आजाद होना नहीं है। इसका मतलब बड़ी भारी जिम्मेदारियां उठाना भी है। माइलो का नन्हा जहन अभी इसके लिए तैयार नहीं था। इस मंजर में बच्चों की मासूमियत और बड़ों के तजुर्बे का जो फर्क दिखाया गया है, वो कमाल है। बच्चा तजस्सुस से सीखता है, गिरता है, पढ़ता है, चलना सीखता है। जब इंसान बड़ा हो जाता है, तो वो अपने तजुर्बात की वजह से हद से ज्यादा मोहतात हो जाता है। उसका वो मासूम तजस्सुस कहीं पीछे रह जाता है। और जाविये की इसी बहस में ना अल्फाज के ज़िया का भी जिक्र है। माइलो डिक्सनोपोलिस जाता है तो वहाँ स्पेलिंग बी और हैम्बर्ग नामी किरदारों की बहस होती है। हाँ, अल्फाज का शहर। जी, और वहाँ एक बहुत ज़बरदस्त जुमला कहा जाता है कि अल्फाज की बनावट पर गुलामाना हद तक तवज्जो देना दरअसल एक दिवालिया जहन की निशानी है। ये खोखलेपन पर बहुत गहरा तंज है। लोग मुश्किल अल्फाज बोलकर जहानत साबित करते हैं, लेकिन उनकी बातों में कोई गहराई नहीं होती। हमारी आज की जो मॉडर्न जिंदगी है ना, खासतौर पर सोशल मीडिया पर, वो बिल्कुल आइलैंड ऑफ कंक्लूजन्स की तरह हो गई है। नतीजों का जजीरा। जी, इस जजीरे की फिजिक्स ये है कि यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। बस आपको जल्दी से नताइज पर छलांग लगानी होती है, मतलब जंप टू कंक्लूजन्स। लेकिन वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। बगैर सोचे समझे राय कायम कर लेना। हाँ ना, जबकि बेहतर और मेहनत तलब रास्ता ये है कि आप बाकायदा सी ऑफ नॉलेज यानी इल्म के समंदर में तैरकर सच्चाई तक पहुँचें। बिल्कुल। तो देखें, हमने ये महसूस किया कि 1968 में जेस्टर ने एक सादा से टाइपराइटर से इन मसाइल की निशानदेही कर दी थी। लेकिन आज हम टेक्नोलॉजी के दौर में हैं। जी, आज कहानियां बनाने का दंग ही बदल गया है।
تو کیا اے آئی اور آٹومیشن کے اس دور میں دی فینٹم ٹول بوتھ جیسی گہرائی بچی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیوب پر جدید اے آئی کے ذریعے خودکار کہانیاں بنائی جا رہی ہیں۔ یہ پروسیس سمجھنا واقعی بڑا دلچسپ ہے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی پر ایک پرومپٹ دیتے ہیں اور وہ مشین سیکنڈوں میں 50 آئیڈیاز دے دیتی ہے، اور پھر 5000 الفاظ کی کہانی بھی لکھ دیتی ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا تکنیکی لوچا آتا ہے، خاص طور پر ہماری اردو زبان کے حوالے سے۔ وہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ اردو عربی رسم الخط پر مبنی ہے۔ ہم لکھتے وقت زبر، زیر اور پیش تو نہیں لگاتے عام طور پر۔ اب اے آئی وائس ٹولز کو تو یہ نہیں پتا، تو وہ اردو کے تلفظ کا بالکل بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ہاں، وہ الفاظ کو عجیبی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ جی، سارا جذباتی تاثر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ایک بہت ہی زبردست جگاڑ نکالا گیا ہے۔ لوگ چیٹ جی پی ٹی سے کہتے ہیں کہ کہانی تو اردو میں لکھو، لیکن اس کے لیے ہندی رسم الخط یعنی دیوناگری اسکرپٹ استعمال کرو۔ اچھا، یعنی ہندی اسکرپٹ میں اردو الفاظ؟ بالکل، کیونکہ دیوناگری مکمل طور پر فونک ہے، اس میں ہر ماترا واضح ہوتی ہے۔ تو جب وہ اسکرپٹ 11 لیبس جیسے ٹول میں ڈالا جاتا ہے تو وہ بہترین اور بالکل درست اردو آڈیو جنریٹ کر دیتا ہے۔ پھر ان شاٹ یا پکسل لیب میں تصویریں لگا کر ویڈیو بن جاتی ہے۔ یہ تو واقعی کمال کا ہیک ہے۔ لیکن میری یہاں ایک تنقید ہے۔ اگر آئیڈیا مشین کا ہے، اسکرپٹ مشین نے لکھا، آواز مشین کی ہے، تو پھر ہمارے پہلے حصے والا وہ جو آتھینٹسٹی کا اصول تھا وہ کہاں گیا؟ اصلیت کا اصول۔ کیا ایک مشین کے پرومپٹ سے ہم مائلو جیسا زندہ کردار یا ٹاک جیسا کتا بنا سکتے ہیں جو واقعی وقت کی قدر سکھائے؟ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ٹولز بدل گئے ہیں۔ ٹائپ رائٹر کی جگہ چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے، مگر کہانی کی روح آج بھی انسانی ذہن کے پاس ہی ہے۔ کیسے؟ مشین تو خود سب کر رہی ہے۔ اے آئی کہانی تو بنا دے گی، لیکن جب تک انسان اسے صحیح کانٹیکسٹ نہیں دے گا وہ کہانی مردہ ہی رہے گی۔ یادیں کتاب میں کانٹیکسٹ نامی ایک جگہ کا ذکر تھا؟ ہاں بالکل تھا۔ بس اگر اے آئی کو وہ کانٹیکسٹ نہ ملے تو نتیجہ بالکل ڈول ڈرمز جیسی بے جان کہانی ہوگا۔ 3A اصول آج بھی اے آئی پر ویسے ہی لاگو ہوتا ہے۔ جذبات تو انسان ہی ڈالے گا نا۔ یہ بات تو آپ کی 100% درست ہے۔ تو چلیں آج کی اس بحث کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ ایک اچھی کہانی میں اصلیت اور ٹویسٹ کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اور مائلو کے سفر سے ہم نے دیکھا کہ بوریت دراصل دھیان نہ دینے کا نتیجہ ہے۔ بالکل، اور وقت کا ضیاع اصل علم سے دوری ہے۔ اور چاہے زمانہ کوئی بھی ہو، 1961 ہو یا 2026، کہانی وہی اثر کرتی ہے جو دل اور دماغ دونوں کو جھنجھوڑ دیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں، میں ایک سوچ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سورسز میں دی فینٹم ٹول بوتھ کی ایک لائن کا ذکر تھا جو بہت گہری ہے۔ کون سی لائن؟ تم علم کے سمندر میں سارا دن تیر سکتے ہو اور پھر بھی بالکل سوکھے باہر آ سکتے ہو، اور زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں۔ واقعی یہ بہت گہری بات ہے۔ تو ہم سب کے لیے سوال یہ ہے کہ ہم روزانہ اتنی ساری معلومات، ویڈیوز اور پوڈ کاسٹ کے سمندر میں اسکرول کرتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی وہاں سے کچھ سیکھ کر نکلتے ہیں؟ یا ہم بھی بالکل سوکھے باہر آ جاتے ہیں؟ ہاں، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.